انڈیا کے اندر دلی کی سیاست کے اوپر ویب سیریز ٹانڈے یہ ریلیز ہونے جا رہی تھی. ہندوؤں کو پتہ لگ گیا، بی جے پی اور جتنی ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کو پتہ لگ گیا. انہوں نے احتجاج کیا ہندوستان انڈیا میں، ابھی یہ پچھلی دنوں کی بات ہے. انہوں نے احتجاج کیا، خوب احتجاج کیا، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا انتہا پسند ہندوؤں نے. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ ٹانڈے سیریز بنائی ہے فنکاروں نے، ان فنکاروں کو کہو کہ وہ سر عام معافی مانگے ہاتھ جوڑ کے. اور دلی کی گورنمنٹ نے ان فنکاروں کے خلاف پرچہ بھی کاٹ دیا، مودی سرکار نے پرچہ کاٹ دیا. اب ہندوؤں نے یہ مطالبہ کیا کہ بھائی جتنے فنکار جنہوں نے یہ ٹانڈے سیریز بنائی ہے یہ سارے معافی مانگے. پروڈیوسر نے اور دیگر فنکاروں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. ہندوؤں نے کہا کہ بھائی اس جو ہے ٹانڈے سیریز کے اندر ہماری دیوی اور دیوتاؤں کی توہین ہوئی ہے، لہذا جن فنکاروں نے یہ کام کیا وہ فنکار ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے. اب ان فنکاروں نے پروڈیوسر سمیت سب نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، معافی مانگ لی. پھر اس کے بعد جو انتہا پسند ہندو تھے انہوں نے کیا کیا آگے سے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ان فنکاروں کی جو زبان کاٹے گا ہم اس کو 1 کروڑ روپے انعام دیں گے. جو ہندو ان فنکاروں کی زبان کاٹے گا جنہوں نے دیوتاؤں کی اور دیوی کی ٹانڈے سیریز میں توہین کی ہے، ہم اس کو 1 کروڑ روپے انعام دیں گے. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ وہ ہندوؤں کی بنائی ہوئی اپنی دیوتا اور دیوی کی توہین ہو جائے اور ہندو اتنا جذباتی ہو جائے، ان کی حکومت ان کا ساتھ دے، وہ ہندو اتنا جذباتی ہو جائے وہ بولے کہ ان کی زبان کاٹو، انہوں نے ہماری دیوی اور دیوتاؤں کی توہین کی ہے. اوہ محمد عربی کے غلاموں اور حکمرانوں، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم سے بروز معاشر میرے آقا نے پوچھ لیا اور میرے حوض کوثر پانی تم کس منہ سے پینے کے لیے آئے ہو، میری شفاعت تم کس منہ سے لینے کے لیے آئے ہو، اور میرے غلاموں مجھے یہ بتاؤ، اور تمہاری نظروں میں میری عزت ہندوؤں کی دیوی جتنی بھی نہیں تھی، اور ہندوؤں کی دیوی اور دیوتاؤں کی توہین ہوئی، وہ میدان میں نکل آئے پورا ہندوستان، انہوں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ فنکاروں کی زبان کاٹو. اور میرے غلاموں تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم نے تو میرا کلمہ پڑھا تھا. اور حکمرانوں تم یہ بتاؤ، اور جو میری عزت کے لیے نکلتے تھے اور تم تو انہیں پکڑتے تھے، ان پر تم پرچے کاٹتے تھے، ان کے خلاف FIR تم کاٹتے تھے، ان کو تم مارتے تھے، تشدد کرتے تھے، زخمی کرتے تھے. آج تم کس منہ سے میری شفاعت لینے کے لیے آئے ہو؟ اور تمہارے اندر تو ہندو جتنی بھی غیرت نہیں تھی، اور تمہارے اندر ہندو جتنی غیرت بھی نہیں تھی کہ ہندو اپنی دیوی اور دیوتاؤں کی عزت کے لیے میدان میں نکل آئے جو انہوں نے خود مورتیاں بنائی ہیں. اور میرے غلاموں میں تو نبیوں کا سردار تھا، اور میرے غلاموں میں تو تمہارے لیے دعائیں مانگتا رہا ساری زندگی. اور میں غلاموں پیدا ہوا تو سجدے میں سر رکھ کے میں نے کہا امتی امتی رب حب لی امتی، تو یا اللہ میری امت کا کی بنے گا. اور میرے غلاموں تو پھر میرا احساس نہیں ہویا. اور میرے غلاموں جب میں رب کا دیدار کرنے کے لیے معراج پہ گیا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب قریب آؤ. میں نے کہا یا اللہ میری امت کا کی بنے گا، اور میں تانوں اتھے بھی نہیں بھولا. اور میرے غلاموں جب میں دنیا تو گیا، علی مرتضیٰ فرماندے کہ امام الانبیاء کو ہم نے جب اپنے مزار مبارک میں اتارا تو فرماتے ہیں میں سب سے آخر باہر میں آیا قبر مبارک سے. علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں جب باہر نکلا تو حضور کی لب مبارک حرکت کر رہے تھے. فرماتے ہیں میں نے قریب ہو کے کان لگایا، آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی. اور میرے امتی میں تو دنیا تو یہاں تو میں نے تیری فکر سی، اور تینوں کی بات تو میری عزت کی خاطر باہر نہیں نکلتا، اور تم بھول گیا، اور میرے سارے احسانات تو بھول گیا میرے غلام. اب مجھے بتا پھر تیری سفارش میرے علاوہ کون کرے گا؟ آدم تھی تا عیسیٰ مسیح ہوتے نفسی بولے سی ہر نبی ہوتے اکسی حق کا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال.
اور تمہاری اور میری خاطر یار حضور سر سجدے میں رکھیں گے اور امامہ اتار کر ننگے سر سجدہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ہماری خاطر، اور ہم دس مسی نہیں ہو رہا ہے۔ جب حضور سر سجدے میں رکھ دیں گے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کریم فرمائے گا اوے میرے حبیب ارفع راسکا یا محمد سل توتا وشفا تشفا، او میرے محبوب اور ہمیں گوارا نہیں ہے، اور سر اٹھاؤ سجدے سے، سل مانگو تم کو دیا جائے گا، یعنی جس کو چاہو تم سفارش کرتے جاؤ اور جنت میں بھیجتے جاؤ۔ ہمارے ایک مولانا تھے، وہ فرمایا کرتے تھے تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں، یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی، سیاگ وقت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں۔ خدا نے کہا میرے پاس آ یا محمد، تو چاہے جس سے بخشوا یا محمد، پیارے تیری ہم رضا مانگتے ہیں۔ رات جب سونے لگے نا بستر کے اوپر، تو یہ میں نے دعوت فکر دی اس کو سوچنا، ہندو اپنی جھوٹی دیوتاؤں اور دیوی کی عزت کے لیے میدان میں نکلے، اور ہم نکل ہی نہیں رہے، اور جو نکلتے ہیں ہمارے مسلمان حکمران ہمارے اوپر پرچہ کاٹتے ہیں، اور مودی سرکار ہندوؤں کے ساتھ کھڑی ہے، ان فنکاروں کے خلاف پرچہ کاٹا جنہوں نے ٹانڈے سیریز بنائی، اور تم مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، غیروں کتے دم سی، سانو تسی اپنے لے گئے ہو، تسی دسو تسی ہے وہ کدے نال، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ایک طرف فرانسیسی سور ہے، انہوں نے سرکاری سطح پہ ہمارے نبی کی کارٹون بنائے عمارتوں پر، ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے باہر نکلے ہیں، ہمیں جو روکنے والے ہیں، اگر فرانس ہمیں روکے نا تو چاس آوے تو پھر ایسے جناب دمست کلندر کر دیں گے، کی کر دیں گے؟ بولو جے کافر ساڑھے مقابلے جاوے جنہی توہین کی تھی اسی انہوں پاڑ کے رکھ دیں گے، تن کے رکھ دیں گے، یہ صحابہ کا عمل ہے۔ کوئی یہ نہ کہے یہ پتہ نہیں میں جذباتی ہو گیا ہوں۔ ویسے میں ایک بات کروں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عزت محفوظ رکھے، مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ہاں جی، میری بیٹی جا رہی ہو، قاری صاحب کی بیٹی جا رہی ہو، یا ان کی والدہ جا رہی ہو، تو راستے میں نہ جوں ادھر ہو وہ جی کوئی نہ خالی دوپٹہ کھچ دے وے، خالی این کر دے وے، قاری صاحب کی کرو گے؟ قاری صاحب کی کرو گے؟ میں تو بندہ پھڑکا دیاں گا کہ او تو میری والدہ نے دوپٹہ کھچ دیتا، تیری ایسی تیسی تو ہوندہ کون ہے؟ ساری کائنات، میرے قائد فرماتے تھے امیر المجاہدین، ساری کائنات کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے آقا کی ڈاچی ایک بار گزری، حضور نے بتایا ماں کی یہ عزت ہے، بہن کی یہ عزت ہے، وگرنہ حضور کی آمد سے پہلے مائیں منڈیوں میں بکتی تھیں۔ تو ہمیں کم از کم حالانکہ ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنا چاہیے، لیکن زیادہ نہیں تو کم از کم اپنے جتنا تو کرنا چاہیے، اپنی جتنا تو کرنا چاہیے۔ اپنی عزت کے لیے ہم کتنے حساس ہیں۔ کوئی نہیں کہتا آپ جذباتی ہو گئے ہیں، آپ جذباتی ہو گئے ہیں، آپ یوں کر رہے ہیں بھائی، بھائی میری ماں دی انہیں عزت خراب کی تھی، انہیں دوپٹہ کھچ دیتا، تینوں کی تکلیف ہے۔ نبی کی عزت کے بارے میں بھی یوں ہی بات کرتا ہوں، او نبی میرا کلمہ میں پڑھا، میں امتی، او میرے آقا، جو گستاخی کی تھی کافر، تینوں کی تکلیف ہے درمیان ہے، تو کون ہے؟ تو کتنا کھلوتا دس جو حضور پوچھ لیا ہو تو میری عزت واسطے نکلا بھی نہ ہے، تو جڑے نکلتے سن تو انہوں نے پرچے دینا سی۔ میرے قائد کم از کم 30-40 پرچے سن جو آپ دنیا تو گئے، تاریخ میں بھگت رہے سن، سانو ایف آئی آر دی کاپیاں ملیاں نہیں ساریاں، وہ قبر ساریاں نہ رکھ دینیاں سن، ایف آئی آر دی ساری کاپیاں نا جی قبر نہ رکھ دینیاں سن، ہاں جی، تو انہوں نے نام ہی لکھا ایف آئی آر دے جنہیں ایف آئی آر کٹی، وہ تھانہ بھی لکھا ہوا جس تھانے میں کٹی گئی، تو جھوٹے گواہ بھی لکھے ہوئے ہیں جنہوں جا کے رپورٹ کی تھی، تو جس کے خلاف ایف آئی آر ہے ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور جرم بھی لکھا ہوا ہے۔ حضور کی عزت کی باتیں کرتا ہے،
ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے، گستاخ کو قتل کرنے کی باتیں کرتا ہے، گستاخ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی باتیں کرتا ہے، تو پھر وہاں خود ہی فیصلہ کر لیں گے فرشتے